کہانی کندھے پر رکھی ایک چادر کی۔ وہ بھی دنیا کے ایک امیر ترین ملک کے والی شہزادے سے ملنے آیا تو $1 ریال درہم دینار یہاں تو کیا دنیا میں کسی سے نہیں مانگا، نہ مجبوری نہ ضرورت کا اشارہ۔ سارا جہاں آج بھی ان کے مٹنے کے خواب دیکھتا، کوئی ایک بھی ان کا محض زندہ وجود تک تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن آسمانوں سے کرم کی برستی برکھا دیکھیے کہ آج ان کے ملک میں مہنگائی -1% ہے، یعنی دنیا میں سب سے کم ترین خشک بنجر زمین سے تیل نکل آیا۔ جہاں 1 سال پہلے تک ریلوے کا وجود سرے سے تھا ہی نہیں، وہاں اعلیٰ ترین ٹرینیں چل رہی ہیں۔ یہ سر کے بال منڈائے حج مکمل کرنے والا خوبرو نوجوان بھی اسی ملک کا وزیر دفاع ہے۔ اسے سر کے سارے بال صاف میں کوئی آر محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ یہ مولوی ہے۔ اسے لباس میں کسی کمتری کا احساس نہیں، نہ ان کا کوئی ایک فرد کسی ٹائی پینٹ کا خیال تک دل میں لا سکتا ہے کہ اسے عزت ملے گی۔ یہ عین کوب ہے، یہ کل بھی ایسے تھا، آج بھی ویسے ہی ہے، یہ ہمیشہ ہی جیسے تھا کل بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اسے کندھے پر رکھی چادر کی کہانی جانتے ہیں۔ جب امریکہ کے فرعون وقت جھاڑی نے اس کے والد گرامی بنام ایک عمر کہا تھا کہ ہمارے بدترین دشمن کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ حکومت سے بھی جاؤ گے اور سب تباہ و فنا بھی ہو جائے گا، تم ہمیں جانتے نہیں، تو بتائے اس نے کیا کہا؟ جاؤ جو کرنا ہے کر لو، میرے کندھے پر رکھی میری چادر میری حکومت اور ملک سے بھی قیمتی ہے۔ میں اسے سردی گرمی میں اوڑھتا استعمال کرتا ہوں، نیچے بچھا کر بیٹھ بھی جاتا ہوں اور اس پر نماز بھی ادا کر لیتا ہوں۔ میں حکومت چھوڑ سکتا ہوں لیکن یہ چادر نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس نے چادر کندھے پر رکھی اور سب کچھ منہ سے موڑ کر کسی نامعلوم مقام کی طرف چلا گیا۔ زمانہ بدلا اور زمینوں فضاؤں کی خدائی کے دعوے دار جو کہتے تھے کہ ہم ہی مارتے زندہ کرتے ہیں، وہ سب ان کے پاؤں دہلیز پر ڈھیر ہو گئے۔ ناک رگڑ رگڑ کر معافیا مانگی، الٹے سیدھے ہوئے۔ ان کے دفتر مرکز جہاں انہوں نے کہے وہاں بنائے تو بدلے میں فقط جان بخشی چاہی۔ اور جو بائیڈن نے تو یہ بھی کہا کہ میرے سامنے اس ملک کا نام نہ لو، وہاں تو سوائے موت کے اور کچھ بھی نہیں۔ $22 کھرب مجموعی اور $1 ارب ہر ہفتے پھونکا، لیکن سوائے لاشوں کے کچھ نہ ملا۔ نکل جانے میں ہی بھلائی تھی۔ جی ہاں، یہ عزت کی چادر ہے، بالکل ویسی ہی قمیض جیسے کے بارے میں حضور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو عزیز جاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، اللہ تجھے یہ قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنے کی بڑی کوشش کریں گے لیکن تم اسے کبھی مت اتارنا۔ پھر وہ خون میں لت پت ہوئے لیکن وہ نہ اتاری۔ 1400 سال بعد ہم نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھا کہ جنہیں دیکھنے کو امت صدیوں ترستی رہی اور کٹتی مرتی رہی۔ افغان باقی کوہسار باقی کی روایات پھر سے تازہ ہو گئی اور لاکھوں جانوں کے ٹکڑے کروا کر یہ امت کے بیٹے صدیوں کا قرض اتار گئے۔ سلام تم پر، سلام تم پر، کہ ہمیں ہر سانس فخر ہے تم پر۔